ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی عورت اپنے پروردگار کا حق ادا اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے، یعنی کہ اگر بیوی اللہ کے سارے حقوق نماز، روزہ، تہجد سب کرتی رہے لیکن اپنے شوہر کے حقوق ادا نہ کرے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی جو اس نے کیے ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ نافرمان ہے اپنے شوہر کی، تو اس نافرمانی کی وجہ سے وہ نافرمان ہے اللہ کی بھی، تو لہٰذا اس کی یہ عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ ویسے تو احادیث مبارکہ کئی ہیں میاں اور بیوی کے حقوق کے بارے میں، ہم نے 6 بیان کر چکے، اب یہ 7ویں حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، عورتوں میں سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جس کو شوہر دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اور اگر کسی چیز کا حکم دے تو وہ اطاعت گزار ہو جائے، اور اپنی ذات سے اور اپنے مال سے کوئی ایسی ناگوار بات نہ کرے یا ایسا ناگوار عمل نہ کرے جس سے شوہر کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث سی تھیں جو میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں تھیں۔ آپ ان احادیث کو دیکھیں اور ان احادیث کی روشنی میں اگر ہم میاں اور بیوی کے حقوق کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ رشتہ کتنا قریبی رشتہ ہے، کتنا قریبی رشتہ ہے اور کتنا نازک رشتہ ہے۔ اس میں اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق بعینی ہی شریعت کے مطابق ادا کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ زندگی سونے پہ سہاگا ہے، ایسی بہترین زندگی دنیا میں نہیں ہے، ایسا سکون پھر دنیا میں نہیں ملے گا۔ اسی لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ شریعت نے جو ان کے حقوق اور احسن رکھے ہیں، احسانات رکھے ہیں، احسانات ایک دوسرے کے رکھے ہیں، تو ان کو بھی بجا لائیں، حقوق کو بھی بجا لائیں۔ دیکھیں، اگر ہم اپنے حقوق مانگنے لگیں، اپنے حقوق کو ترجیح دیں، دوسرے کے حقوق کو پامال کریں تو کبھی بھی ہمارا سلسلہ نہیں چل سکے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے حقوق ادا کریں، پھر دوسرا بھی اس کے حقوق ادا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔